ट्रम्प साहब बड़े मेहरबान हुए हैं पाकिस्तान पे और इंटरनेशनल लेवल पे बयानात भी दिए जाते हैं, तो आप समझते हैं कि फ़ायदा होगा पाकिस्तान को या फिर वो पुरानी तरस की सियासत होगी? देखिए अनयूजुअल है। मैं तो पहले ये समझ रहा था कि ट्रम्प आएंगे और इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। ये उनकी पार्टी क्लेम भी करती थी। और समहाउ जब वो आए तो फिर उनकी जो शहबाज साहब के साथ और स्पेशली फील्ड मार्शल के साथ, देन आई सॉ मोहसिन नकवी मीटिंग है, देन आई सॉ डार साहब मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि दोनों ममालिक के को बायलैटरल जो आपस में कोई बंदोबस्त हैं वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। मुझे लगता ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो भी शानदार है। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये हालात बदल कैसे गए? पीपल्स जो पीटीआई थी वो तो बड़ी पुरउम्मीद थी कि जब इलेक्शन होंगे, ट्रम्प की हुकूमत आएगी तो वो पाकिस्तान पर काफ़ी प्रेशर होगा बानी पीटीआई को बाहर निकालने। कहते तो यही थे और हम भी सुनते थे। और जब शायद मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प जीते तो मेरी अपनी ये फीलिंग थी, बेस्ड अपॉन व्हाट दे से, बेस्ड अपॉन कि उनकी पीटीआई के सपोर्टेड अमेरिकन कांग्रेस में कुछ कांग्रेसमैन के साथ ऐसे बिल्स भी आ गए जिनमें लगा कि पाकिस्तान के साथ जितने भी उनके रिलेशंस हैं सारे उनको रोक दिया जाएगा। और फिर वहाँ पर उनकी कैंपेन्स थी डायस्पोरा के अंदर, जिसके नतीजे में लगता था कि शायद कोई इस तरह की सूरत हाल वो पैदा कर रहे हैं और बड़ी ही एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान एक पोजीशनिंग बनाई जा रही थी वहाँ पे। लेकिन जब ये मामलात सामने आए तो लगा कि वो तो सारे झूठ था। तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीटीआई को कहीं से सपोर्ट हासिल है? जो मैं कह नहीं सकता। देखिए उनकी प्रोपोगेशन मशीन जो है वो बड़ी इफेक्टिव है। उनकी 100 बातें झूठी हैं और 100 ही प्रोपोगंडे के सर पे वो चलाते हैं, बस दैट्स इट। प्रोपेगेंडा सब? हाँ, ऑल टुगेदर। हकीकत कोई नहीं। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो उनकी सपोर्ट बेस पे भी बड़ा डाउटफुल हूँ। अच्छा, जंग से पहले भारत के साथ हमारी एक जंग हुई, पाकिस्तान को जीत हासिल हुई, उसके बाद पाकिस्तान का एक नया चेहरा सामने आया। आपको लगता है कि आपकी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है वो याद रखा जाएगा? देखिए मैं फ्रैंकली इस बात पे तो मेरा बड़ा बहुत ही मुझे प्राइड फील होती है कि जो 10 मई को हुआ डिप्लोमेटिकली हम जीते हैं, नरेटिव हमारा जीता है, जंग हम जीते हैं। भारत में तो उन्होंने रात को दावा कर दिया था कराची पे कब्जा हो गया। वो छोड़े ना सारी बात, लेकिन देखिए वो तो कब्जा हम तो बड़े उस दिन से वी आर रोमिंग अराउंड इन अ वेरी प्राउड मोमेंट। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो। वेलकम बैक स्पीकर साहब। 25 साल बाद लाहौर में बसंत मनाने जा रहे हैं, क्या जज्बात? खामोशी। देखिए मैं त्यौहार के तो हक में हूँ। अच्छा। और इसकी फेस्टिविटी मुझे अच्छी भी लगती है। और शायद जब शहबाज साहब ने इसको रोकने का फैसला किया था, ठीक है, तो तब मैं इस हक में था कि ना रोका जाए। लेकिन फिर जो सब्सिक्वेंट इवेंट से और जो उनकी लोगों की गर्दनों पे डोरें फिरनी और गले कटने और फिर जो लॉसेस टू आवर नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन के थे, उनकी कॉस्ट बहुत बड़ी थी। अच्छा। तो जब रैशनली देखा गया तो फिर फेस्टिविटी की और इस ज़रूरी ये समझा गया कि लोगों की लाइफ को इम्पोर्टेंस दी जाए। अब गवर्नमेंट
ایفرٹ کر رہی ہے کہ اس کو ایک سیف انوائرمنٹ میں کر لے. تو دس ول بی اے نیو ایکسپیرینس. لیٹس سی. آپ خوش نہیں لگ رہے مجھے. نہیں میں ہیپی. آئی ول بی گوئنگ دیر. میں تو جاؤں گا بس. منائیں گے بس. بالکل. پہلے جب ہوتی تھی یا مناتے تھے؟ میں بڑا دوست احباب والا آدمی ہوں, تو میں تو رادر آئی ول بی ہوسٹنگ اٹ. میرے پاس تو بہت لوگ آئیں گے بیرون ملک سے دوست یار بہت ہیں میرے. تو ابھی آپ نے انوائٹ کر لیے؟ نہیں, ہمارے موسٹلی ان انوائٹیڈ ہی ہوتے ہیں. اچھا. لیکن ہوتے ہیں. تو کچھ چھت وغیرہ بک کر لی آپ نے کہ پنجاب اسمبلی؟ وہ پھر میں کسی اور کا مہمان ہوں. اچھا. خود نہیں وہ اپنے ساتھ آئے جمگٹے کو لے کے ان کی چھتوں پہ چلے جائیں گے. منائیں گے ضرور. حکومت نے بڑی سختی سے SOPs پہ عمل درآمد کا کہا ہے. اگر کامیاب ہو جاتے ہیں 3 دن ہے اور عید سے بھی زیادہ خوشی کا سما ہوتا ہے, منانی تو چاہیے. دیکھیے, میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ اچھا فیسٹیوٹی ضرور ہونی چاہیے. ہر ملک میں, ہر کلچر میں, ہر شہر کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی خوشیاں بانٹنے کے طریقے ہوتے ہیں. اور لاہور کے ساتھ بسنت تھا, بسنت ہونا بھی چاہیے. اور اگر یہ سیف ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. اب لوگ ڈوڑ بنتی دیکھنے جاتے ہیں, ان کو اتنا جوش ہے, جذبہ ہے کہ ڈوریں بن رہی راوی کے کنارے, اور لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں, لیکن ان بنانے والوں سے درخواست ہوگی کہ اس میں کوئی ایسا کیمیکل یا کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جو جان لیوا ہو سکتی ہے. وہ تو رجسٹریشن ان کی کر رہے ہیں پورے جو دیکھیں, SOPs ہیں ان کے ساتھ. ہمارے لوگ جو ہیں وہ میل پریکٹسز بہت کرتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ درخواست کروں گا کہ پلیز ایسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں. اچھا, باتیں کی پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے, آج کل ایک ایشو آلو کا بہت اٹھا ہوا ہے, زراعت کے حوالے سے بھی, گندم کا بھی ایشو رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ آپ بھی ذمہ دار ہیں, خود بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہ معاملات حکومت سے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, اس وقت بڑی تشویش ہے. میں خود بھی اس تشویش کا شکار ہوں. اور پوٹیٹو پرائسز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جب میرے سے جاتی ہے میرے فارم سے تو 5 روپے میں جا رہا ہے. اچھا. اور جب منڈی میں مل رہا ہے تو 65-70 روپے کا مل رہا ہے. تو بڑا سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اتنا گیپ کیسے, اور اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے. گورنمنٹ نے کرنا ہے تو وہ کنٹرول ہونا چاہیے. اگر میرے سے 5 روپے میں جا رہا ہے تو پھر عام صارف کو بھی 5 روپے میں دے دیں, ساتھ میں دے دیں. وہ تو پھر 70 روپے میں لے رہے ہیں. کسان جو ہو وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور بالکل, ہم بیچ میں پلاؤ کر رہے ہیں اپنی فیلڈز کے اندر. بڑا مشکل ہے. اور ورلڈ وائڈ پرائسز جو ہیں وہ کریش کی ہوئی ہیں. بارڈر ہمارے بند ہیں, ایکسپورٹ ہو نہیں پا رہی. جو روٹس اویلیبل ہیں وہ بڑے کاسٹلی ہیں اور بڑا ٹائم لیتے ہیں. ان کی شیلف لائف ہوتی ہے, اتنی دیر میں اگر ہم اس کو بھیجتے ہیں تو خراب ہو جائے گا. وی کانٹ ٹیک دی ایرانین روٹ, وی کانٹ ٹیک دی ادر روٹ. سینٹرل ایشیا تک ہمیں رسائی افغانستان سے تھی, وہاں سے دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے. ہم کہیں گے پھاٹک کھولو بھائی ہمارا آلو جانا ہے, وہاں سے بم آتے ہیں. تو بڑی مشکل صورتحال ہے. اس میں ہم بھی اس تشویش کا شکار ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ریزالو ہے. اگر یہ کاسٹ ہمیں دہشت گردی روکنے میں مدد پہ کر رہی ہے تو ہم یہ کاسٹ بھرنے کو تیار ہیں. تو یہ جو جن کو نقصان ہو رہا ہے, جو متاثر ہو رہے ہیں اس ساری صورتحال سے, وہ نون لیگ کو ووٹ کیسے دیں؟ نہیں دیکھیں, آپ نے ووٹ بھی تو لینا. سوال یہ ہے کہ ووٹ دینا ہے. میں تو اس بات پہ کنسرنڈ ہوں کہ یہ جو پرائسز ہیں آلو کی, اس کا میجر فیکٹر تو ہمارے بارڈرز کا بند ہونا ہے. اب اگر وہ کھلتا ہے بارڈر تو ٹیررزم امپورٹ ہوتی ہے. اب فار ایکسپورٹنگ دیز پوٹیٹوز کین وی امپورٹ ٹیررزم. گندم کا بھی ایشو تھا. ہاں, یہ مسائل ہیں, اور اس میں بھی حکومت نے اب دوبارہ انٹرونشن کی ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ فائدہ ہوگا. یہ انہوں نے پھر سپورٹ پرائس مقرر کی ہے. میں تو پہلے سے اس پوائنٹ آف ویو پہ تھا کہ سپورٹ پرائس کبھی ختم ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ابھی پھر دوبارہ سے کر رہے ہیں. آلو میں بھی مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ انٹروین کرے گی اور اس میں کوئی رستہ نکلے گا. جو نقصان ہو چکا ہے ذمہ دار کا, اور جتنی پریشانی ہے, چونکہ میں بھی خود ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, تو جو کسان ہے وہ تو آپ کے حق میں نہیں جا رہا, وہ تو چیزیں بڑی نیگیٹو جا رہی. میں خود ایک کسان ہوں اور میں کسانوں کے اندر رہتا ہوں.
مجھے ان کی تکلیف کا بخوبی اندازہ ہے، اور اس کے ادراک کے لیے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان میں ایک تو گندم کی سپورٹ پرائس دوبارہ لانا، کیونکہ وہ جو ایکسپیرینس تھا، چاہے وہ آئی ایم ایف کے پریشر میں ہوا یا جیسے بھی ہوا، اس سے یہ لگا کہ ہمیں اپنے فارمر کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو حکومت نے بہت جلدی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ گندم میں انٹروین کرے گی. سو اس سے تو گندم والا معاملہ تو سٹیبل ہو جائے. وہ 3500 روپے کے قریب ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ اس سال کے ویٹ سیزن میں. لیکن لگ نہیں رہا کہ 3500 میں خریدی جائے گی گندم. نہیں، یہ تو جو پرائیویٹ سیکٹر یہ تو جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ ہے نا. دوسرا جو بھی پوٹیٹو کا ہے، اس میں بھی مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ انٹروین کر کے کوئی نہ کوئی ریسکیو کرے گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈیٹیل گفتگو ہم نے کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اور اپنے میزبان حیدر کھرل کو اجازت دیں.